السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اور شاعر کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ معزز سامعین، پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس ہفتہ واری نشست میں اسلام اور انسانیت کے تحت چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، انسان اس کائنات میں رہنے والی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں وہ تنہا مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہا، اور اسلام اس دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب میں وہ اکیلا مذہب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے وہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، اگر کوئی محبوب دین ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ اکیلا مذہب ہے جو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسانیت کے لائق ہے، جو انسانیت کی حفاظت اور انسانوں کے مادی اور روحانی ترقی کا تنہا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اسلام کسی ایک فرقہ، کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم کا مذہب نہیں، بلکہ اسلام سارے انسانوں کو ایک رشتے میں پرونے کے لیے آیا ہے۔ وہ سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک بہتر اور قابل قبول اصول زندگی پیش کرتا ہے، اور سارے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول اور قاعدہ پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام، ذرا یاد کیجیے اس وقت کو جب انہی انسانوں میں چند لوگ اپنی ظلم و زیادتی کی وجہ سے خدا بنے بیٹھے تھے، اور انہی انسانوں میں چند ایسے بھی تھے جو دیکھنے میں تو انسان تھے لیکن جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے کو مجبور تھے۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی، رحم و مروت کا جنازہ نکل چکا تھا، اور حوا کی بیٹیوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جاتا تھا کہ جس کو دیکھ کر انسانیت سسک پڑتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سارے نسلی اور حسب و نسب کے گھمنڈ کو چور کر کر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہہ کر ساری انسانیت کو ایک مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسلام آیا تو اس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا کا پیغام سنا کر انسانیت پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام آیا تو اس نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہہ کر صنف نازک کو اس سماج میں جینے کا حق دیا، اور وہ اسلام ہی ہے جس نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہہ کر شیر خوار بچے کے قتل کو روک دیا۔ سامعین کرام، اور وہ اسلام ہی ہے جس نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا پیغام سنا کر ظلم و ستم، جنگ و جدال سے زخمی ہو کر گڑ گڑاتی ہوئی انسانیت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کی شکل میں ایک ایسا سہارا عطا کیا جس کی رحمت و شفقت کی ٹھنڈی چھاؤں پا کر وہ اپنا سارا دکھ درد بھول گئے۔ حاضرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا ظہور ہی اسی لیے ہوا تھا کہ اس روئے زمین پر بسنے والا ہر ایک انسان اسلام کے سائے تلے باعزت زندگی گزارے، کوئی کسی پر بے جا ظلم نہ کرے، اور صرف نسل اور ذات پات کی بنیاد پر کسی کو شریف اور کسی کو رذیل نہ گردانا چاہیے، بلکہ اسلام نے انسان اور انسانیت کو وہ مقام دیا ہے کہ اس کو رذیل اور نیچ سمجھنا پوری انسانیت کی توہین ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ جس مذہب نے انسان کو اتنا اونچا مقام دیا ہو
وہ مذہب کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کے سب سے بہترین مخلوق انسانیت سے گرے ہوئے کام انجام دے، ایک دوسرے سے لڑے، ایک دوسرے کو گالی دے، قتل، چوری اور زنا جیسے جرائم کر کے انسانیت کے دامن کو داغدار کرے؟ لہذا اسلام نے انسان اور انسانیت کی حفاظت کے لیے بڑے ہی سخت انتظامات کیے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے چند مثالوں کو پیش کرتا ہوں جس سے حقیقت بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام انسانیت کی حفاظت کا کتنا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو کیونکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح زنا جیسی برائی سے اس طرح روکا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہو۔ اور غریبوں اور مسکینوں کو ڈانٹنے سے منع کیا اور کہا کہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیموں کو ڈانٹو اور پھٹکارو مت۔ سامعین کرام، جس مذہب نے انسان کو اتنا اونچا مقام دیا ہو اس مذہب کو آج عقل کے دشمن کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جنہیں اسلام میں دہشت گردی، تشدد پسندی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جو اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ وہ مذہب جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو، وہ مذہب جس نے جنگ کی حالت میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہو، وہ مذہب دہشت گردی کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب ظلم و ستم کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے انسان کو اتنے اونچے مقام دیا ہو؟ سامعین کرام، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ اہل مکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کے ساتھیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ سامعین کرام، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی بات جو اسلام نے ہم کو سکھائی ہے، لیکن افسوس آج ہمیں اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ آج اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہو اور بلی کو بھوکا رکھنے پر جہنم رسید کیا ہو، آج ان کے ماننے والے کو ہی دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ظالم کہا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو اپنے دل و جان سے مانیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر، ایمان پر ختم کر۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔